نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم صدق رسوله الكريم. رب تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، احسان ہے مالک کا کہ اچانک سے ایک بڑی محفل کا اہتمام ہو گیا جو سوچے بھی نہیں تھے. اب وہ 4 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے اس کا کچھ آئیڈیا ہوتا تو کچھ ایک ٹاپک یا کچھ ایک چیز تیار کرتے تھے، لیکن نصیبے نے بولے کہ بس تھوڑی دیر کچھ تو گفتگو کر لیتے ہیں اپنی عقل و فہم کے حساب سے، کچھ باتیں آپ تک پہنچا کے انشاءاللہ پھر جو ہے نعت اور منقبت کا ایک سلسلہ مکمل کر کے سلام پڑھیں گے اور اس کے بعد محفل کا اختتام کریں گے انشاءاللہ. آج محفل کا جو عنوان ہے وہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محبوب السبحانی محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے آج کی محفل رکھی گئی ہے. تو حضور غوث اعظم کی جو ذات ہے وہ امام الصوفیاء ہے. آپ صوفیوں کے جو ہے امام ہے اور غوث کبریٰ جو ہے اس وقت آپ کے پاس ہے. تو جب کسی میں نے بولے کہ کچھ بولنا ٹاپک تو کچھ بولے نہیں، تو میں یہ سوچا کہ بھائی تصوف پہ تھوڑا سا کچھ روشنی ڈال کے انشاءاللہ بات کو مکمل کر لیتے ہیں. تو بہت سارے جو آج کل کیا ایک ماحول ہی ہو گیا سمجھو کہ صوفیہ اکرام اور تصوف کو سرے سے حرام قرار دیتے ہیں. اسلام میں ہے ہی نہیں. تصوف کی حقیقت جو ہے اس کی روح نکال دیتے ہیں. اور یہ ہم کو جاننا چاہیے کہ ہم تک جو کلمہ پہنچا یہ صوفیوں کی مرہون منت ہے. ہم تک جو اسلام پہنچا اصل صورت میں جو عقیدے سرکار کے ہے، جو نبی کے ہے، صحابہ کے ہے، اس کو ایز اٹ از 1400 سال 1450 سال تک ہمارے پاس جو پہنچا ہے یہ انہوں نے لے کر آئے. تو آپ اگر سرے سے انکار کر دیے تو ممکن ہی نہیں. کون سا ایسا عالم ہے، فاضل ہے، بتاؤ کون سا ایسا مفتی ہے؟ کوئی نہیں. یہ وقتی طور پہ آئے چلے گئے. جو تصوف کے اعلیٰ مقام پہ پہنچا وہ اللہ کا دوست بنا، وہ ولی بنا اور اس کے ہاتھ سے اللہ پاک نے اپنا کام لیا، اپنا جو دین ہے وہ یہاں تک پہنچا. تو اصل تصوف کی ابتدا جو دیکھا جائے تو یہ آج کل کی پرسوں کی یا کچھ 100-200 سال کی نہیں ہے. اس کی ابتدا ہوئی شیش علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام کے جو فرزند تھے شیش علیہ السلام، آپ جو ہے کسی کام میں نہیں ہاتھ نہیں بٹاتے تھے. اب آپ کے جو دوسرے فرزند تھے، دوسرے جو بہت سارے بیٹے تھے آپ آدم علیہ السلام، وہ لوگ کھیتی کرتے تھے، کوئی زمین کا کام کرتے تھے. ورنہ اس وقت کا جو تھا جب کھیتی تھی، دوسری کوئی چیز نہیں تھی، تو سارے جو آپ کے فرزند ہیں وہ کچھ نہ کچھ کام کرتے. لیکن شیش علیہ السلام جو ہے خالی اکیلے میں خاموش بیٹھا کرتے تھے. تو آدم علیہ السلام کافی فکر مند ہو گئے کہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ ایسا کیوں ہے، اتنا خاموش، اتنا ہو. تو آپ اسی فکر میں تفکر میں تھے کہ آدم جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے بولے کہ اے آدم یہ تیرا بیٹا جو ہے تیرا جانشین ہے، تیری نبوت اس کو منتقل ہوں گی اور یہ صوفی ہے. یہ صوفی ہے اور اس کو پوری صوفی بنا جو جیسا خلافت کا جو طریقہ کار ہے اس کا پورا
आपने फरमाया कि इस तरह इनको अपना जानशीन बनाओ, आदम अलैहिस्सलाम। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खैंची लेकर आए, पहली खैंची जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लेकर आए दुनिया में। तो आदम अलैहिस्सलाम ने बोले ये क्या है? तो आपने फरमाया कि खैंची। अब कोई बुजुर्गों का कहना है कि वो पत्थर की थी, कोई कहते हैं कि वो बीड़ की थी, बहरहाल कुछ भी हो खैंची थी। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ने पूछे कि ये है क्या, इससे क्या करने का है? तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको खिलाफत का मामला समझाते हुए बोले कि शीश अलैहिस्सलाम के और आसमान के बीच में जो चीज़ है दरमियान में, उसको निकाल दिया जाए, उसके लिए ये लेकर आए। तो आदम अलैहिस्सलाम ने बोले वो क्या है, क्या निकालना है? तो बोले बाल। तो शीश अलैहिस्सलाम का हलक जो है उस खैंची से किया गया, जो सुन्नत आपको हज में नजर आती है। हज में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लिबास नजर आता है दो उसमें, और जो अहम है हलक कराने का, तो हलक वहां से आया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले शीश अलैहिस्सलाम के बाल उतारे, और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अपना जानशीन बनाया। तो वहां से तसव्वुफ शुरू हुआ। जाहिर में जो है हमारी शरीयत है, और हमारी शरीयत का बातिन जो है वो तसव्वुफ, जिसको शरीयत का रास्ता, तरीक़त का रास्ता जो कहते हैं, वो तसव्वुफ। तसव्वुफ के मायने में नफ्स की इस्लाह करना, अपने अंदर की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें निकालना, और अपने आप को जो है खुदा की राह में पहुंचाना, उसको ढूंढने की कोशिश करना। हमारा मकसद क्या है दुनिया में? सबसे पहले ये याद रखना कि दुनिया में हम आए किस लिए। कोई ये सोचता ही नहीं कि भाई किस लिए आए, खाए पिए ऐश करे, जिंदगी गुजारे, मर गए, ये नहीं है हमारा। हमारा काम है रब को पहचानना। जो आलम अरवाह में यौम मीसाख के बारे में रब ताला ने जो बताया है, यौम मीसाख में अल्लाह पाक ने तमाम अरवाहों को जमा किया, तमाम आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से तमाम अरवाहों को जाहिर करने के बाद क़यामत तक आने वाले जितने इंसान सबकी अरवाहों को जमा किया। उसके बाद फिर उसने पूछा कि मैं कौन हूँ। उससे तमाम अरवाहों ने जो है फिर जवाब दिए। सबसे पहले सरकार ने बोले बला। उसके बाद एक एक से होते 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 सबने खालू बला कहा। तो ये जो है, ये रब, हर रूह जो है, रूह क्या है? अमर रब्बी है, अल्लाह का हुक्म। तो रूह जो है रब को पहचानती है, अच्छी तरीके से पहचानती है। उसका मुशाहिदा भी हुआ है आलम अरवाह में। जब रूह की वो हुई, तख्लीक हुई, तो उसके बाद रब ताला से हम कलाम हुई रूह, खालू बला का जो मकाम है उसने पहचान लिया। अब उसके बाद हमको आलम, इस आलम में पेश किया गया, भेजा गया। अब ये आलम में हमको उसको याद करना है, उसको पहचानना है। हमारा मकसद हयात ये है कि अल्लाह को पहचानना, बस, और कुछ भी नहीं। अब ये जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये तो एक प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस नहीं रहता तो फिर हमारे को कुछ काम ही नहीं रहता था ना। फिर वो जो गैर मुस्लिम है उसमें और हमारे में क्या फ़र्क रहता था? अब जैसा फ़ौज में अगर आप ज्वाइन हो गए तो आपको सुबह उठना है, परेड करना है, फिर वो इतना वॉक करना है, फिर इतनी एक्सरसाइज करना है, फिर वो गोलियों का निशाना लगाना, ये सारे एक आम आदमी थोड़ी करता। ये भी इंसान है, वो भी इंसान है, लेकिन वो फौज वाला जो है उसको उतनी चीज़ें करना पड़ता है जब वो मालूम होता है हाँ फौजी है। वैसा ये जो सारी चीज़ें फ़र्ज की गई हमारे ऊपर, ये जो फ़र्ज की गई हुई चीज़ें हैं, ये हमको करना ही करना है। इससे हम ईमान वाले समझ में आते। देख क्या असल में इबादत की वो नहीं है, रब ताला इबादत के लिए नहीं बोलता। क्योंकि सबसे पहली जो हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाता है, हदीस कुदसी है, आप फरमाते हैं कि रब फरमाता है कंज़म मख्फियम नहीं क्या है,
اللهم صل على سيدنا محمد. کنزم مخفیم، یہ پوری حدیث میرے کو یاد نہیں آ رہی، پریپریشن نہیں ہوا اس کے لیے. مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو اس کی منشا کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے کہ میری معرفت حاصل کرے، کوئی میرے کو پہچانے، میری معرفت حاصل کرے، میری پوجا کرے. یہ نہیں تھا، میری عبادت کرنے سے مراد نہیں تھا. وہ کہتا ہے کہ میری معرفت حاصل کرو، میری پہچان حاصل کرو. میں نے چاہا، اس کی چاہت ہی یہ ہے. اس کے لیے اس نے خلق کی تخلیق کی. پھر اس کے بعد وہ ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے رب تعالیٰ نے میرے نور کو بنایا، سرکار نے فرمایا. تو یہ جو ابتدا ہوئی، تو مفہوم یہ ہے، ہمارے جینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو رب کو پہچاننا. تب رب کو پہچاننا، کیوں رب کو پہچاننا؟ کیونکہ اس نے اپنی پہچان پہلے کرا دیا، پہچان کرا کے دنیا میں امتحان کے واسطے بھیجا. اس کے واسطے اللہ پاک فرماتا ہے کہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پہ جو کچھ بھی کرے کہ اپن آخرت میں اس کا ثواب حاصل، اس کا رزلٹ لیں گے ہم، وہ حساب سے دنیا میں رہنے کا ہے. تو ہم جو ہے، ہمارا مین مقصد جو ہے اللہ کو پہچاننا ہے، عبادت کرنا نہیں ہے. عبادت تو اس کا طریقہ کار ہے کہ اس کے راستے پہ چلنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو تصوف جو ہے، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک عام لوگ ہیں اور ایک اہل تصوف ہے، جس کو ہم صوفیہ کہتے ہیں. عام لوگوں کی زندگی ایک سادی سیدھی ہے، جو شریعت نے بتا دیا، جو ظاہری طور پہ اپنے کے سارے رولز ریگولیشنز ہے اس کو جو فالو کرتے ہیں وہ ایک عام ہے. لیکن جو اہل تصوف جو ہے، ان کا رہنے کا، ان کا طریقہ کار، ان کی زندگی، ان کا معاملہ سب الگ ہے. اصل میں تصوف میں جو ہے 4 حروف ہے. پہلے ہے تا، اس کے بعد ہے سواد، اس کے بعد ہے فے، اس کے بعد ہے واو، اور اس کے بعد ہے فے. تو تا سے مراد، اب اس کے بھی الگ اور دوسرے مقام ہیں. سب سے پہلا مقام جو ہے وہ توبہ کا ہے. تصوف کی تا جو ہے وہ توبہ کو بتاتی ہے. اس کے بعد جو دوسرا ہے سواد، سواد سے مطلب ہے صفا. دوسرا جو حرف ہے، دوسرا اسٹیج جو ہے وہ صفا ہے. پھر واو سے ہے وفا، اور آخری میں جو ہے فے، فے سے ہے فنا. تو یہ تصوف کے 4 مراتب ہے. تو جو صوفیہ فرماتے ہیں جو انسان میں یہ 4 چیزیں پیدا ہو گئی وہ اہل تصوف میں سے ہوگا. اور جو تصوف کے راستے میں جو چلتا ہے اس کو سالک کہا جاتا ہے. سلوک کی منزلیں طے کر کے آگے جاتا ہے. تو جو بھی انسان تصوف کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ اس کو سالک کہا جاتا ہے. تو یہ جو 4 ہے، سب سے پہلا جو مقام ہے وہ توبہ کا. تو حضرت غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ توبہ، وہ توبہ ایک عام آدمی کی توبہ ہے تو وہ جو تو ہے کہ وہ صبح میں کرے تو شام میں ٹوٹ جائیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. ابھی توبہ کرے، ابھی پھر گئے. آپ فرماتے ہیں اہل تصوف کی توبہ وہ توبہ ہے جو ایک بار توبہ کر لے تو 40 سال تک پھر سے وہ عمل صادر نہ ہو. وہ چیز اپنی زندگی میں 40 سال تک ریپیٹ نہ ہو. حضور غریب نواز سرکار کا قول. تو اس کو تصوف کی، اہل صوفیہ کی توبہ کہا جاتا ہے. ایک جگہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ توبہ ایسی کرے کہ ہر غیر سے توبہ کرے، ہر غیر سے توبہ کر لے کہ بس جو بھی ہے حق ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. یہ مقام اس کے آگے کا ہے. پہلے ایک توبہ کا ہے، اس کے آگے دوسرا جو ہے غیر سے توبہ. غیر سے توبہ مطلب اللہ کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں سب غیر ہیں، سب جو ہے غیر. تو ہر غیر سے توبہ کر لے آپ، تو پھر وہ آپ حق کے راستے میں پوری طرح سے توبہ ہو جائے.
اب یہ توبہ کو برقرار رکھنے کے لیے توبہ کے آگے کا طے کا دوسرا مقام جو ہے وہ ہے ترک، جو ہے ترک، جس کا جو ہم کو سبق رمضان میں دیا جاتا ہے. ہم کو رمضان ہر حلال چیز حرام ہو جاتی نا بھائی. صبح دن نکلے سے شام میں پانی جیسی چیز، پانی بھی آپ کو حرام ہوگا، کھانا حرام ہوگا، ہر چیز حرام ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ یہ رب تعالیٰ ترک کرنا سکھا رہا کہ تم حلال چیزوں کو اس کے لیے چھوڑ دو. اس کو حرام مت بولو، اللہ پاک نے جو چیز حلال بنائی حلال ہی، لیکن اس کے لیے اس کی محبت میں کہ بھئی میں کیوں کھاؤں، نہیں کھاتا، تیرے لیے چھوڑ دیا. بات کرنا چھوڑ دیا، اچھے جگہ پہ رہنا چھوڑے، ہر چیز سے ترک کرنا شروع. تو توبہ کو اگر مکمل کامل کرنا ہے تو اس کے بعد دوسرا مقام جو ہے ترک کا. ترک کی منزلوں سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں، جب ترک پوری طرح سے کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اتنی آسان چیز نہیں ہے ترک کرنا. اس کو بھی بہت سارا محنت لگتی ہے اور بہت سارے پریشانی اور مجاہدے کرنا پڑتا. پہلا ہو گیا توبہ، اس کے بعد ہو گیا ترک. ترک کے بعد جو تیسرا مقام ہے وہ آ جاؤ توکل کا تیسرا طے، کہ کسی پہ نہیں، کسی بندے پہ، کسی چیز پہ، دنیا کی کسی چیز پہ آپ کو یقین اور وہ نہیں کرنا ہے، رب تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے. جو بھی ہے اللہ کی مرضی، ایسا ہے اللہ چاہے تو ہو جائے گی. مطلب اتنا یقین کامل رکھنا ہے کہ اب جیسے آپ بولتے نا وہ بندے سے اس سے ملے تو یہ کام ہو جاتا. کرنے والی ذات وہی ہے، منشا وہی ہے. ہمارا بھی یہی رہتا کہ بھئی اپن ان سے ملیں گے، ان کو بولیں گے تو یہ، اب جو کوئی ڈاکٹر ہے بھئی اس کو شفا دینے والا وہ ہے. لیکن ایک عام فہم زبان میں ہم لوگ جو ہے ایسے ریلیشن میں جاتے ہیں. لیکن جب توکل کی بات آتی ہے تو ہر چیز میں اللہ، ہر چیز میں اللہ. تو جب وہاں پہ آ جاتا تو تیسرا منزل ہے طے کی. اور طے کی آخری منزل پہ آتے ہیں تو تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تو پہلا شروعات ہے آپ کا توبہ سے. توبہ کے بعد جو ہے ترک ہے، ترک کے بعد توکل آتا ہے، توکل کے بعد پھر آخری منزل تقویٰ ہے، جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے کہ تقویٰ حاصل کرنا ہے. تو تقویٰ حاصل ایسا نہیں کرتے. متقی کیسا بنتے؟ رمضان میں روزے رکھنے سے متقی ہو جاتے. ٹائم پیریڈ اپنا جو ہے سارا توکل اللہ کے اوپر رہتا نا بھائی. اور ایک لحاظ سے ایک سائیکو پریشر رہتا ہمارے اوپر. وضو کرتے وقت بھی اپن بہت کیئرفلی رہتے، وہاں کون دیکھنے والا ہے بھائی. لیکن کلی کرتے ہوئے اپن بہت زیادہ الرٹ رہتے ہیں، خدا نہ خواستہ ایک کچھ حلق میں اندر نہ چلا جائے. تو اس وقت اپنی کیفیت ایسی کیوں ہوتی، بعد میں کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اپن وہ تو اس وقت اتنی دیر کے لیے متقی رہتے. تو اگر اپن یہ اسٹیج سے اگر گزرے، یہ 4 اسٹیج سے اگر گزرے تو پھر جو ہے آپ پھر ہمیشہ کے لیے متقی ہو جاتے. اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے سواد. سواد سے ہے صفا. تو صفا جو ہے انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے جس کو قلب کہا جاتا ہے. اس کی صفائی، اس کی صفائی. کیونکہ دیکھو ایک چیز میں 2 محبتیں نہیں سما سکتی. آپ کا جو دل ہے وہ ایک دل میں 2 محبتیں نہیں سما سکتے. یا تو آپ کو دنیا رکھنا پڑے گا یا تو آپ کو اللہ رکھنا. تو اس کو جو ہے صاف کرنے کا نام جو ہے سواد سے جو ہے صفا کی منزل جو ہے دل کی صفائی. اب دل کی صفائی میں ہر چیز کی صفائی آ گئی. اس میں ریاکاری نکل گئی، اس میں پھر آپ کا بغض نکل گیا، اس میں کینہ نکل گیا، اس میں آپ کا حسد نکل گیا. یہ جتنے روح کے بیماریاں ہیں نا، یہ سارے جراثیم دل کے اندر بیٹھے. تو تصوف کا دوسرا جو اسٹیج ہے، جو مرحلہ ہے، وہ دل کی صفائی. دل کو آپ صاف کر دو، ہر چیز، ہر ایک کو معاف کر دو. دیکھو صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی.
ہم کو عالم ارواح میں بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا. دنیا میں بھیجا کس نے؟ اللہ نے بھیجا. ہاں اب یہاں سے جب جائیں گے تو کب جائیں گے وہ اللہ کو معلوم. ارے بھائی جب ہر شے کا مالک وہ ہے، آنے کے اوپر اس کا اختیار ہے، اپن جب رہ رہے تو اس کا اختیار ہے، جا رہے تو اس کا اختیار ہے، پھر میں کہاں سے آ گیا؟ پھر انا کہاں سے آ گئی؟ بھائی یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، وہ میرا، ایسا نہیں کہنے کا. اللہ پاک نے یہ میرے اختیار میں دیا، میں اس کا محافظ ہوں، دیکھ بھال کرنے والا ہوں. آپ یہ مت بولو یہ پراپرٹی امین میں نے بولے پراپرٹی میری نہیں ہے، ایسا نہیں بول سکتے. بالکل ہے آپ کی پراپرٹی، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اتنا دیا کہ آپ اس کی دیکھ ریکھ کریں. اصل مالک جو ہے ہر چیز کا رب تعالیٰ ہے. تو جب کوئی چیز اپنی ہے ہی نہیں، جب اپن یہ نکالیں گے تو دنیا کی محبت جو ہے اپنے دل سے نکلے. دنیا کی محبت نکلنے کا مطلب ہی دل کی صفائی. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں صرف اور صرف دنیا سے، حسد بولو، بغض بولو، کینہ بولو، جو کچھ بھی اپنے خیالات ہیں خراب، وہ سارے کے سارے دل میں بیٹھے ہوئے. اور وہ کیوں ہیں؟ دنیا. جب آپ یہ نکال دیں گے، جیسے یہ نکالیں گے، خالق کا مکان اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ارض و زمین میں نہیں سما سکتا، لیکن ایک مومن کے دل میں آ سکتا ہوں. رب کا گھر بن جائے گا. تو یہ ہو گیا تصوف کا دوسرا حصہ. اب جب آپ اس مرحلے میں آ جاتے تو آپ وفادار ہو جاتے. واو سے جو وفا ہے وہ وفادار ہو جاتے. کس کے وفادار ہو جاتے؟ رب کے وفادار ہو جاتے. جب تک یہ نہیں ہے، جب تک سب آپ یہی بولتے یہ میرا، وہ میرا، یہ میں کروں گا، وہ میں کروں گا، میرے کو ایسا کرنا ہے، میری پلاننگ ایسی ہے، میں نے ایسا سوچا تھا. اس میں رب کی وہی نہیں آ رہی نا، لینا دینا ہی نہیں. ٹھیک ہے اپنے کیا بولیں گے پیچھے اپنا عقیدہ ایمان یہی ہے، لیکن اس کو سامنے لاؤ نا، اس کو بولو نا انشاءاللہ اللہ کی مرضی، اللہ نے چاہا تو یہ اللہ نے عطا کیا، ایسا بول کے بتاؤ نا کہ بھئی سب. تو پھر یہاں سے آپ وفا کی راستے پہ آئیں گے، وفا پرست ہوں گے. اور جو سبق اس نے عالم ارواح میں دیا تھا، الستو بربکم، جو کہا تھا رب تعالیٰ نے سارے روحوں کو بلا کے فرمایا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سرکار کی روح نے جو ہے بلا کہا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں؟ پھر آپ کے بولنے کے بعد الگ الگ اسٹیج سے قالوا بلا قالوا بلا قالوا بلا کی آوازیں آنے لگی. جو سب سے پہلے قالوا بلا کہا وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے انبیاء علیہ السلام بنے. اس کے بعد جو لوگ بنے تو وہ ان کے اصحاب بنے. ان کے بعد جو ہے پھر صحابہ بنے، پھر ہوتے ہوتے صالحین، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد اولیاء اکرام. یہ سارے لوگوں نے الگ الگ طریقے سے پھر جو ہے قالوا بلا. تو یہ جو میثاق کا ماحول تھا، وہ ماحول میں لے کر آنے کے لیے آپ کو وفادار ہونا ضروری ہے. تو وہ صفا ہونے کے بعد وفا ہے. پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری طرف 4 قدم چل کے آتا ہے، نے 1 قدم چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے 10 قدم جاتا ہوں. پھر جو مجھے جاننا چاہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. جو میری راہ میں نکلتا ہے، مجھے جاننا چاہتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے پھر میں اس کا قتل کر دیتا ہوں. قتل کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں میں بن جاتا ہوں. خود اپنی دیہیت اس میں سما جاتا ہوں. اور اس کا اناؤنسمنٹ پھر آسمانوں میں ہوتا ہے. جبرائیل کو منادی دی جاتی ہے کہ جاؤ اور آسمانوں میں اناؤنس کرو، اعلان کرو کہ فلاں بن فلاں جو ہے وہ میرا دوست ہو گیا. یہ اولیاء اکرام ہمارے کون رشتہ دار ہے؟ اماں کے ابا کے رشتے پہچانت کے ہے، کس سے ریلیشن ہے. پھر اپنے دل میں ان کی محبت کیوں بھائی؟ ہم اتنے عاشق ہیں حضور غوث اعظم کے، ہم نے نہ ان کا زمانہ دیکھے، نہ ان کی صورت دیکھے، نہ ان کا شہر بھی نہیں دیکھے. چلو شہر جا کے آئے تو بات ہے، پھر بھی اتنی محبت کیوں؟ تو اللہ پاک جس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر اس کی محبت اپنے خلق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے.
اور اپنے خلق کے ان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے جن کا ایمان سلامت ہے. دوسرے بھی خلق ہے نعوذ باللہ، نام تو لے کے فائدہ نہیں، جو اٹھائے زبان تعارف کو کچھ بھی لگائے، ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن ہمارے دل میں اتنی محبت کیوں ہے کہ ہمارا ایمان سلامت ہے، ثابت. تو یہ جو ہے آخری کا جب قتل ہو جاتا ہے تو وہ فنا کی منزل. تو یہ سب سے شارٹ ڈیفینیشن ہے تصوف کی. تے، سواد، واو اور فے. تو یہ 4 منزلوں سے جب انسان گزرتا ہے، اب اس میں جو ابتدا جو ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کسی پیر کامل کے ہاتھ پہ بیعت کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ تصوف میں شیطان آپ کا اگر راہ گزر بن گیا، آپ کا ساتھی بن گیا اور آپ کو نئے نئے چیزیں بتا رہا اور آپ کا ایسا بہت اچھی بات ہے ایسا، تو پھر وہ تو آپ کو کب گمراہ ہوں گے پتہ نہیں. اور شیطان سب سے پہلے الرٹ کب ہوتا ہے معلوم؟ آپ کچھ بھی کرو کچھ فرق نہیں پڑتا، جیسے ہی آپ نے توبہ کی، توبہ کرتے ایک تیر اس کے سینے میں جا کے لگتا ہے. توبہ سب سے خطرناک دشمن ہے شیطان. تو توبہ کرنے کے بعد بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا. اگر سچے دل سے آنسو بہا کے اگر رات کو بیٹھ کے توبہ کرتا ہے، اے باری تعالیٰ میرے جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہو تو معاف کر دے، تو ستار ہے، تو رحمان ہے، تو جبار، تو رحمان رحیم ہے، تو ہر چیز سے ستر پوشی کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. اس کی بارگاہ میں جب ہم توبہ استغفار کرتے ہیں تو معاف کر دیتا ہے. اب معاف کر دیتا ہے وہ تو شیطان کا ایک کلائنٹ چلے گا نا صاحب، تو وہ تو آپ کا ایسا پیچھے پڑتا پھر کہ توبہ کرا اس کو واپس لے کے آنے کا. تو توبہ جو ہے سب سے پہلا ہتھیار ہے. توبہ کرتے کے ساتھ ہی بس اس کا الرٹ ہو جاتا وہ پھر. اس کے لیے ہم کو ایک پیر کامل کے ہاتھ پہ بیعت کرنا بہت ضروری ہے. وہ بیعت کرنے کے بعد پھر وہ جس راستے پہ ڈالا پھر وہ راستے پہ آپ کو چلنا شروع کرنا. سلوک کے 100 منزل ہیں. اب 100 منزل میں سے 70 کے اوپر جب جاتے ہیں، جب آپ کے ہاتھ سے کشف و کرامت شروع ہو جاتی ہے. اور اتنی آسانی سے طے ہونے والے نہیں ہیں. جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جو ہے آپ کو 4 چلے کراتا ہے. سب سے پہلے آپ کو 4 بیسک چلے کراتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو دیکھتا ہے وہ کہ اس کے اندر کتنی استقامت ہے، اس کے اندر کتنی ایمان کا جذبہ ہے، کیا یہ کوشش کر سکتا ہے، کیا سادہ ہے، تصوف کے راستے پہ چلنے کے لائق ہے کہ نہیں. اگر ہے تو پھر آپ سے مشقت لے کے پھر آپ کو اس راستے پہ لے کے جاتا ہے جہاں پہ جو ہے دیدار الہی تک کے پہنچ سکے. تو پہلا چلہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ، اول الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے 1.25 لاکھ مرتبہ جو ہے لا الہ الا اللہ اس کا چلہ کرا. جب یہ چلہ مکمل ہوگا اس کے بعد جو دوسرا چلہ ہے استغفار کا چلہ، 1.25 لاکھ مرتبہ استغفار پڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ فل شریف کا ہے. فل شریف کا چلہ وہ 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. 1 2 3 اور ایک چوتھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد پھر استغفار، اس کے بعد جو ہے فل شریف، اس کے بعد چوتھا میرے ذہن سے نکل رہا ہے. تو 4 چلے کرانے کے بعد پھر آپ کا جو ہے جائزہ لیا جاتا ہے کہ آپ کس مقام پہ. اس کے بعد جو ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 19 لاکھ مرتبہ پڑھایا جاتا ہے. 19 لاکھ یا 12 لاکھ یا 19 لاکھ، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل عدد جو ہے 19 ہے. تو اس کی پوری زکوٰۃ دینے کے لیے پھر وہ کیا جاتا ہے. اور کھولو اللہ کو پھر اس کے ساتھ جو ہے آپ کو تعلیم کیا جاتا ہے. صبح دن نکلنے کے پہلے، مطلب رات کے اندھیرے میں 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے اور دن میں 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ آپ کے معمول میں لے کے آیا جاتا ہے. یہ ایسے سفر کرتے 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 پھر آپ آگے پہنچتے ہیں.
اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ساری چیزیں جو پہلے بتائے گئے، ترک والا جو معاملہ ہے اور جو دنیا سے بے رغبتی والا معاملہ جو ہے، ہر ایک کو معاف کر دینے والا جو ہے، پھر اللہ پہ توکل کرنے والا، یہ سارے چیزیں لیتے ہوئے جب آگے چلتے 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 جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے مقامات خود چلتے جاتے ہیں، پھر اس کو جو ہے مشاہدے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے جو منازل ہے وہ خود طے کرتے 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 پھر اس جگہ جاتا ہے جہاں پہ پھر مرشد اس کو آگے نگرانی کرتے ہوئے فنا فی رسول کی منزل میں لے کر جاتا ہے۔ فنا فی رسول کے بعد پھر آگے فنا فی اللہ۔ پہلا مقصد، پہلا مرتبہ جو ہے وہ فنا فی شیخ ہے، اور جنرلی فنا فی شیخ کے بعد پیران پیر کا مرتبہ ہے، اس کے بعد پھر مولا کائنات کا ہے، اس کے بعد پھر سرکار فنا فی رسول کے بعد۔ ایسا جنرل اگر بولے تو فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ بولے، یہ جیسے بڑے بڑے اسٹیشن جس کو بولتے ہیں، اس کے بیچ میں اور بھی ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہے حضرت ان کا بندہ نواز سرکار کا۔ بندہ نواز سرکار جو ہے، آپ وقت کے خطبے دورہ ہیں، ساؤتھ کی جیسا حضور غریب نواز سرکار اوپر کے خواجہ جیسے ہے، خواجہ پورے ہند کے خواجہ دکن ہے، ان کا مقام مرتبہ جو ہے کافی اچھا ہے۔ تو ایک دن آپ ایسے سوچتے بیٹھے تھے، ایسا کچھ خیال میں تھے، اچانک آپ کو ایسا خیال آیا کہ بھائی لوگ بولتے پیرانے پیر جب تک کہ آپ کی نظر نہیں ہوتی، آپ کی اجازت نہیں ہوتی، ولایت نہیں ملتی، مگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جو شیخ ہے، میں چشتیہ سلسلے سے ہے نا، خواجہ غریب نواز سرکار جو ہے، ان کی طرف سے بھی مل سکتا ہے، بس آپ نے ایسا خیال کرنا تھا، سب اندھیرا ہو گیا، ولایت سلب ہو گئی، پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ توبہ استغفار کر رہے، رو رہے، دعا کر رہے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، میں نے ایسا کیا کیا غلطی ہوئی؟ پھر آپ اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوئے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ۔ تو آپ نے جب دیکھے، بولے آپ سے تو گستاخی ہو گئی، اور غوث پاک کی بارگاہ میں بولے آپ نے خیال میں آپ نے یہ سمجھ لیے کہ نہیں میرے شیخ سے مل گیا بولتے، تو بولے پھر آپ کہتے بولے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ بارگاہ ایسی ہے بولے وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہم تو کچھ نہیں کرتے، بولے پھر کیا کریں گے؟ تو بولے ہم اپنے شیخ تک لے کر جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیش کیے، تو حضرت نظام الدین سرکار نے بھی وہی بولے یہ اپنا معاملہ نہیں ہے، پھر کیا کر سکتے؟ بولے ہم اپنے شیخ کے پاس پہنچا سکتے ہیں، بابا فرید سرکار کے پاس، ان کی بارگاہ میں گئے، ان کا بھی یہی جواب تھا، تو انہوں نے جو ہے اب ہم ہمارے شیخ کے پاس، بابا قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے پاس آئے، ان کے پاس بولے کہ یہ بچے سے ایسی غلطی ہو گئی ہے ایسی پہ، تو آپ نے بولے بھائی غلطی نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، چلو غریب نواز سرکار کے پاس۔ اب خواجہ غریب نواز سرکار کے پاس جب آئے تو آپ نے بولے یہ تو اماں جان فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں جانے کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کیا ہے؟ گستاخی نہیں کرے تھے آپ نے، خیال آیا تھا، بھائی یہ تو ہوتا نا، اس میں بھی حکمت رہتی ہے، یا ایسا مت سمجھو اللہ کے دوستوں سے بھی غلطیاں نہیں ہوتی، اس میں اس کی حکمت رہتی ہے۔ تو آپ جب آپ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دربار میں پیش ہوا یہ کیس، تو آپ نے بولے پیران پیر سے کہ بھائی سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، تو آپ نے بولے امی جان بالکل معاف کر دیا، بولے ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو نظر ڈالے ہیں، آپ نے جو نظر ڈالے بندہ نواز سرکار پہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر شاید اور 100 سال بھی اگر عبادت و تلاوت کرتا اور کچھ کرتا تو وہ مقام نہیں ملتا تھا جو پیران پیر کی ایک نظر سے مل گیا۔ اس کے بعد جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہوا، تو آپ ایک چیز غور کریے، گلبرگہ شریف پہ جب آپ جاتے ہیں تو گلبرگہ شریف جب درگاہ میں جاتے ہیں تو درگاہ میں 11 سیڑھیاں ہیں، تو 11ویں والے پیر کے
निस्बत से, क्योंकि वो मकाम जो मिला ख्वाजा बंदा नवाज सरकार को वो 11वीं वाले के सदक़े से मिला। तो तसव्वुफ में जो है हुज़ूर गौसे आज़म का जो मकाम है, आप इमाम हैं, जब तक कि आपके दस्तखत नहीं होते वो चीज़ मौलाए कायनात के पास नहीं पहुंचती, और जो चीज़ मौलाए कायनात के पास नहीं पहुंचती वो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। मैं इल्म का शहर हूँ और आप दरवाजा, जब तक जो चीज़ दरवाजे में नहीं जाएंगी तो उसकी क्या अहमियत रहेगी। मौलाए कायनात के पास से फिर वो सरकार के पास जाती है, फिर वो अल्लाह का दोस्त बनता है। अल्लाह पाक ने अपने पास आने का डायरेक्ट रास्ता रखा ही नहीं। क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसके तजल्लियात हम तक पहुंच ही नहीं सकते। क़ल्बे मुस्तफ़ा पे उतरना जरूरी है उसको। वो एक ऐसी जगह है जो इधर की दुनिया और उधर की दुनिया को मिलाती है। रब की किसी एक करोड़वीं तजल्ली, सिफत की तजल्ली को मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त नहीं कर सके। सिफत की, रब ताला के सिफत की करोड़वीं तजल्ली पहाड़ पे गिरी, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। अब बताओ, और तुम और हम ये बात करते हैं कि अल्लाह से डायरेक्ट मांगो, अल्लाह से डायरेक्ट जाओ। कैसे डायरेक्ट जाएंगे भाई? बीच में सरकार का दर है, उस दर से सब हम तक आया और हमको भी उधर से जाना है, और उस दर पे जाने के वास्ते मौलाए कायनात के दर पे जाना पड़ता। मौलाए कायनात के दर पे जाने के लिए हुज़ूर गौसे आज़म के दर पे जाना पड़ता, फिर उनके दर पे जाने के लिए अपने पीर मुर्शिद को पकड़ना पड़ता। ये पूरा चैनल है, यहाँ से लेके वहाँ तक। उसको पकड़ेंगे तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे, नहीं तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। और ये तो बाहर बाजू खड़ा हुआ ही, जैसे ही आप जरा से हटे वो हाथ पकड़ के आपको बिल्कुल लेके जाने को तैयार है। सबसे बड़ा पीर तो मैं छूंगा। ऐसे ऐसे मनाजिल बताएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे चीजें बताएंगे। तो ये तसव्वुफ जो है जितना अच्छा है, ये दो धारी तलवार जिसको बोलेंगे वैसा है। अगर आपका पीर कामिल है और आपको सही रास्ते पे सही चीज बता रहा है तो आप वो रास्ते पे चलेंगे। चलने के बाद जो है अपनी हुजूर के ज़माने में अगर देखा जाए, तसव्वुफ की बात है, तसव्वुफ से रिलेटेड सरकार के ज़माने में, तो असहाब सुफ़ा जो है, जो चबूतरा है ना मस्जिद नबी में, हम देखते हैं मस्जिद नबी के पीछे का हिस्सा एक बड़ा चबूतरा है जो असहाब सफ़ा बोलते थे। तो वहाँ पे कुछ सहाबा हमेशा बैठे रहते थे, उन्होंने कुछ काम नहीं करते। उनका काम क्या था? सरकार की ज़ियारत करना और याद इलाही में महूर रहना। उधर से कुछ मिल गया तो पी लिए, खा लिए, नहीं तो बस खाने के नहीं, पीने के। वो सहाबा जो है वो है। तो वहाँ से सरकार के ज़माने में अगर तसव्वुफ का एक मिसाल देखना चाह रहे, दलील देखना चाह रहे, या बोले सहाबा ने करे क्या, तो इतनी बड़ी दलील। असहाब सुफ़ा पे जितने लोग थे वो पूरे सूफी थे। तो सूफी, और ये जो है, ये जो कसब से हमने पैसे पहले के बयान में बताए थे, वली जो है दो किस्म के होते, एक कसबी रहता, एक वहबी रहता। एक वहबी जो है तो अल्लाह जिसको बना दिया, अल्लाह पाक ने जिसको नवाज दिया, वो जो है अल्लाह का वली होगा। और दूसरा जो उसकी मोहब्बत में है, अब उसको अल्लाह पाक ने नवाजा नहीं, तो वो कसब करे, मेहनत करे, मशक्क़त करे, और जो भी करे अल्लाह के लिए करे। सूफियों का सबसे बड़ा जो राज है, उनका ये कहना है कि ना दोज़ख के खौफ से इबादत करो, ना जन्नत के चाहत में इबादत करो, ना सवाब के वास्ते इबादत करो, ना आखिरत के वास्ते इबादत करो। इबादत किस लिए करो? कि रब ताला इबादत के लायक है। अल्लाह पाक जो है, मेरा रब हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ उसी की है, वो इबादत के लायक है, इसलिए मैं इबादत कर। तो जब ऐसी इबादत करेंगे तो वो कबूल है। अगर आप बोल रहे नहीं, अब मैं इतने रकात पढ़ लिया, मक्के के अंदर 1,00,000 रकात का सवाब, फजर, जोहर, असर 3 दिन से पढ़ रहा हूँ, कितने रकात है, कितने लाख, ऐसा बोले तो फिर क्या मतलब? ये तो तिजारत हुई, और तिजारत में याद रखो नुकसान भी होता है, नफ़ा भी होता है। नफ़ा हमेशा नहीं, अपन ताजिर नहीं है तो अपने को फ़ायदा नहीं होने वाला, अपने को ऐसा नुकसान होगा बस नहीं। अच्छा, लोग ये खास बात है, मक्के में, मदीने में ये सोचते अपन एक नेकी का 1,00,000 है, उसका अपोजिट नहीं सोचते।
غلطی کا بھی 1,00,000 غلطیاں ہیں بھائی. ایک گناہ اگر آپ سے ہو گیا تو وہ ایک گناہ جو ہے وہ 1,00,000 گناہ ہے. یہ کیوں نہیں سوچتے؟ خالی پازیٹیو سوچتے, اس کے ساتھ نیگیٹو کچھ نہیں سوچتے. دونوں کو ملا کے سوچیں گے تو پھر آپ کی نیکیاں بھی کام میں آئیں گی. تو یہ ان شارٹ جو ہے تصوف کو میں اپنے طریقے سے جتنا میری فہم ہے, میری عقل ہے, اس کے حساب سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کیا. بس اللہ پاک ہم کو یہی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو راستہ سکھایا ہے, جو ہمارے بڑوں نے ہم کو تلاوت کرنے کا, عبادت کرنے کا جو طریقہ بتایا, اللہ پاک اس پہ ہم کو سلامت رکھے. ہماری عبادتوں کو, ہماری نیکیوں کو, ہمارے نیک کاموں کو بس قبول فرمائے, اور یہی ہمارے اندر جذبہ عطا کرے کہ جو کچھ بھی ہو اس کے لیے کرے. نہ جنت کی آرزو میں ہمارے سے نیکیاں ہو, نہ گناہ کا روکنا جو ہے, دوزخ سے ڈر کے ہم گناہ روک لے اپنے آپ. بس جو بھی ہو رب تعالیٰ سے اس کے لیے کرنا, جو بھی کرنا ہے وہ قبول کرنا. اور اسی طرح ہماری محفلیں ابھی تک جیسی چلے, اللہ پاک اس کو ایسے قائم و دائم رکھے. ہم لوگوں کا بیٹھنا ملنا, اس کے لیے ملنا بیٹھنا, یہ ہمارا اور دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ سب جو آتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں, جو ہم ذکر اذکار کرتے ہیں, اس میں پرسنل کسی کا کچھ نہیں. ہم لوگ سب اللہ رسول کے لیے اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کے لیے آ کے بیٹھتے ہیں. بس اللہ پاک اس محفل کو سلامت رکھے اور اپنا خاص فضل و کرم رکھے. ایک بار پھر رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ درجے احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے ہم کو بٹھایا اور ایک جگہ پھر سے بلایا. وما توفیق الا باللہ. الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.